الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اس دنیا میں انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ بازار میں آپ چلے جائیں، ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں پیسے دینے پڑتے ہیں اور کل قیامت والے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ فرق بس اتنا ہے کہ یہاں پیسے چلتے ہیں، بغیر پیسوں کے ہلنے نہیں دیا جاتا، اور کل قیامت والے دن نیکیاں چلیں گی، نیکیوں کے بغیر انسان کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، لا يتحرك قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے سکیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں نیکیاں کام آئیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس بندے کا نیکیوں والا پلڑا ترازو باری ہو گیا، جھک گیا، وہ اپنی من پسند زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس بندے کا گناہوں والا پلڑا جھک گیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہاں پہ انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ اس معاشرے میں تو مجھے اور آپ کو نیکیوں کے بے شمار مواقع ملتے ہیں نا۔ اپنے گھروں میں گھر سے نکلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، قدم قدم پہ نیکیوں کے مواقع ملتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ آپ نے حدیث سن رکھی ہے نا، کل قیامت والے دن ایک بندے کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی کی۔ اللہ رب العالمین اسے کہیں گے جاؤ ایک نیکی لے آؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں انصاف ہے، ایک نیکی چاہیے وہ لے آؤ۔ یہ بندہ نکلے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائیوں کے پاس، بیوی کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، قبیلے والوں کے پاس، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ بھائی اس کو دیکھ کے بھاگے گا، یہاں تو بھائی جان قربان کرتے ہیں۔ والد اس کو دیکھ کے بھاگے گا، جو والد صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا ہے، دن کو لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، میرے بیٹے کو، میری اولاد کو تکلیف نہ ہو، اس بیٹے کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ والدہ بیٹے کو دیکھ کے بھاگ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو نیکی کی ضرورت ہے، کہیں ہم سے نہ مانگ لے۔ یہ بیچارہ ایک بندے کے پاس جائے گا، اس کے پاس ہوگی صرف ایک نیکی، ایک نیکی، باقی گناہ ہی گناہ اس کے پلے میں پڑے گی۔ اس سے کہے گا یار مجھے دے دو، وہ اس بندے کو نیکی دے دے گا، اللہ کے سامنے یہ پیش کرے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ویلیو ہے۔ نیکیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ نیکیوں کے بغیر کل قیامت والے دن انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔
ہمیں تو فکر نہیں ہے نا، لیکن صحابہ کرام کو بڑی فکر تھی ان کو نیکیوں کی. اگر ایک نیکی ان سے کبھی مس ہو جاتی، ضائع ہو جاتی، تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. یہ نیکی مجھے اس کو حاصل کرنا چاہیے تھا، یہ ضائع ہو گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المحدثین ہیں. وہ ایک دفعہ درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، اور درس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من تابع الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، رشتہ دار تھا، قریبی تھا، جاننے والا تھا، انجان تھا، پردیسی تھا، اجنبی تھا، کوئی بھی تھا، فوت ہو گیا، یہ بندہ جنازے میں شریک ہوا، حتیٰ کہ نماز جنازہ اس نے ادا کی، اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے. اور کسی نے زیادہ وفا کی، دفنانے تک ساتھ رہا، دعا کی اور پھر واپس آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 قرات اس کے لیے ثواب ہے. اور قرات ایک پیمانہ ہے جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے بتلایا ہے. 1 قرات احد پہاڑ جتنا 1 قرات ہے. اور جو لوگ وہاں گئے ہیں سعودیہ، انہوں نے دیکھا ہے احد پہاڑ کی لمبائی 14 کلومیٹر ہے. 14 کلومیٹر. اب ذرا حساب کریں، صرف جنازے میں بندہ شریک ہوا ہے، نماز جنازہ ادا کی ہے، تو 1 احد پہاڑ جتنا ثواب اس کو مل گیا. اور اگر دفنانے تک ساتھ رہا تو 2 پہاڑوں جتنا ثواب. عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنی تو رو پڑے. درس ختم ہوا تو ایک ساتھی کو کہا کہ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھو، یہ ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں. پوچھا گیا، ام المومنین نے فرمایا، ہاں یہ حدیث میں نے بھی کئی دفعہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. عبداللہ بن عمر روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لقد زیّنا قراطیس کثیرا، روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو پہاڑوں جتنی نیکیاں ضائع کر دی. کئی مواقع ہماری زندگی میں آئے ہیں، رشتہ دار، کوئی جاننے والا، خاندان قبیلے والا فوت ہوا، مجھے پتا چلا، میں اپنے گھر میں تھا، مصروف رہا، کسی وجہ سے نہ جا سکا، میں نے تو پہاڑوں جتنی نیکیاں ضائع کر دی. ان لوگوں کو نیکیاں جمع کرنے کی فکر ہوتی تھی. لیکن آج بدقسمتی سے مجھے اور آپ کو فکر نہیں ہے. کئی دفعہ نیکیاں ہمارے گھر میں آتی ہیں، کئی دفعہ نیکیاں ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں، والدہ اور والدین کی باپ کی صورت میں. وہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، بہت بڑا گناہ. اور صحابہ کے گناہ یہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے. وہ چھوٹی سی غلطی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا کرتے تھے، پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا تھا. اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، انسان ہوں، غلطی ہو گئی، حل بتائیے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی نہیں، والدہ اور والد دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا، تیری خالہ موجود ہے؟ فرمایا ہاں خالہ زندہ. فرمایا اس کی خدمت کر، اس کا خیال رکھ، وہ تیری ماں کی طرح ہے، رب تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تیرے درجات کو بھی بلند کر دے گا. یہ والدین ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، یہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں میرے اور آپ کے گھر میں. لیکن ان کو چھوڑ کے میں اور آپ کسی اور طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نعمت جب پاس ہوتی ہے تو انسان کو قدر نہیں ہوتی، جب انسان سے نعمت چھن جاتی ہے تو پھر قدر پڑتی ہے، لیکن اس وقت انسان کے پلے کچھ نہیں ہوتا. آج والدین ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہم سے بات کرنے کے لیے وہ ترستے ہیں. آج نوجوان یہاں اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ جو موبائل کا فتنہ ہے نا، موبائل کا فتنہ، اس نے ہر انسان کو
والدین سے دور کر دیا، رشتہ داروں سے دور کر دیا، بہن بھائیوں سے دور کر دیا. والدین بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے انتظار میں، میرے انتظار میں. میرا بیٹا صبح سے باہر ہے، شام کو گھر آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، گفتگو کرے گا، میں اس کو اپنے دل کے حالات سناؤں گا. لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. معزز سامعین کرام، والدین آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ نیکیوں کے پہاڑ ہیں آپ کے گھر میں، ان کی بات سنا کرو، ان سے بات کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. رب العالمین گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، درجات بھی بلند کرتے ہیں. ان کی خدمت فرمایا اپنی خالق کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، درجات کو بھی بلند کریں گے. آگے چلتے ہیں. دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، کچھ بیچارے غریب ہیں، فقیر ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی ایسا تھا. کئی صحابی دولت مند تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے. اور کئی بیچارے ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے کہ اللہ کے نبی کھانے کے لیے کچھ نہیں، کئی دن گزر چکے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے. لیکن جن کے پاس مال اور دولت تھی وہ بھی نیکیوں کی فکر میں رہتے تھے کہ نیکیاں نہ ضائع ہوں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ بھی نیکیوں کی فکر میں لگے رہتے تھے. حدیث میں آتا ہے جاء فقراء المہاجرین، مہاجر جو فقیر تھے نا بیچارے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک تو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، مال و دولت بھی نہیں ہے، گھر بار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کے آتے ہیں. شکایت پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی، یہ جو انصاری لوگ ہیں نا، یہ تو نیکیاں ہم سے زیادہ کما لیتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نصوم یصومون کما نصوم، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں، نیکیاں برابر ہیں. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں برابر ہیں. اللہ کے نبی یہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کو رب العالمین نے نوازا ہوا ہے. یہ مال اور دولت کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں. یہ تو درجات میں بھی ہم سے اوپر ہوں گے، نیکیاں بھی ان کی زیادہ ہوں گی، ہمارا کیا قصور ہے؟ پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن فکر کس کی ہے؟ نیکیوں کی. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کل قیامت کے دن نیکیوں کے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، یاد کر لینا آج اسے. میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جب تم وہ وظیفہ کرو گے تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، ان سے آگے نکل جاؤ گے، تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. کیا وظیفہ؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہے لیکن فضیلت کا نہیں پتا. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. اتنی نیکیاں ملیں گی. اچھا اگلی نماز ہے، ہماری طرح نہیں تھے چلو کل سے شروع کریں گے. نماز کا کسی کو کہا جائے نا چلو آج کپڑے ٹھیک نہیں ہیں کل سے شروع کریں گے، جمعے سے شروع کر لیں گے، کوئی اور نیکی کا کام نہیں، کل سے شروع کریں گے، آج نہیں. اگلی نماز کا ٹائم ہوا، یہ سارے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا بتلایا ہوا وظیفہ پڑھ رہے ہیں. وہ مالدار لوگ وہ بھی مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ شامل ہوتے تھے. انہوں نے دیکھا یہ لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ذکر اور کیا اذکار ہو رہے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو، کون سا کوئی خاص ذکر ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی سچی بات ہے، آپ کا تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، آپ کے پاس مال دولت ہے، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، آپ قیدیوں کو آزاد کرواتے ہیں، غلاموں کو رہائی دلواتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. آپ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ ہمیں بتلایا. وہ پیسے والے ہو کے بھی نیکیوں کی فکر کرتے تھے، نیکیوں کی. وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے بھی وہ اذکار پڑھنے شروع کر دیے. یہ بیچارے پھر پریشان ہو گئے، یہ تو پھر برابر ہو گئے. اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کے گئے، اللہ کے نبی وہ بھی اذکار کرنے لگے. اب ہم کیا کریں؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ رب کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. معزز سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے.
نیکیاں کمانے کے لیے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے اور نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ کوئی بھی حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کوئی حکم دیتے تو ہر صحابی یہ نہیں سمجھتا تھا یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی دوسرے شخص کے لیے، اللہ کے نبی کسی اور کے بارے میں فرما رہے ہوں گے، رب تعالیٰ کسی اور سے مخاطب ہے۔ نہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز رب کے راستے میں خرچ نہ کرو، اس وقت تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ ذرا اپنا محاسبہ، میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، میں اور آپ اگر ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ میرے ساتھ اللہ مخاطب نہیں ہے۔ ابو طلحہ انصاری ہے، یہ فوراً کھڑے ہوئے کہتے ہیں رب مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، رب کو پتا ہے مجھے سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی میرا باغ ہے کھجوروں کا، سب سے پسند ہے مجھے، مسجد کے سامنے ہے، آج کے بعد یہ رب کا حکم ہے، رب مجھ سے مخاطب ہے، رب مجھے کہنا چاہتا ہے کہ پسندیدہ چیز رب کے راستے میں خرچ کرو، یہ باغ آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے۔ معزز سامعین کرام، نیکیوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے آپ قیام اللیل کریں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے نفلی روزے آپ رکھیں، رکھنا چاہیے، اجر اور ثواب ہے، ضروری نہیں اگر آپ کو رب نے استطاعت نہیں دی حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، جہاد کے لیے، اگر استطاعت دی ہے رب نے بڑھنا چاہیے آگے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا چاہیے، لیکن جو نیکی میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو چھوڑیں، جو اختیار میں ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے تو مل سکتے ہیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو 5-10 روپے میں اور آپ تو دے سکتے ہیں، راستے میں کوئی گری پڑی چیز ہے جس سے چلنے والوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو میں آپ اٹھا سکتے ہیں۔ چھوڑو بڑی نیکیوں کو اگر نہیں کر سکتے، کم از کم ان چیزوں کا خیال کرو۔ مسجد میں اور آپ آتے ہیں اور تنکے پڑے ہوتے ہیں، یہ تو اٹھا سکتے ہیں نا، یہ بڑے اجر اور ثواب والے کام ہیں اور یہ بڑی نیکیاں ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو یہ مواقع میسر ہیں لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، آج مواقع موجود ہیں، لیکن کل قیامت والے دن یہی چیزیں جب سامنے آئیں گی تو میں اور آپ پچھتائیں گے کہ کاش اس وقت یہ نیکی یہ کر لیتا، آج مجھے یہاں رسوا نہ ہونا پڑتا۔ رب تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اور جب موت آئے تو کلمہ شہادت ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔